اس لیے ہم لوگوں کو اس کی بہت فکر رہتی ہے کہ ہم کیسے زندہ رہیں گے زندگی، اور ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد کیا کریں گے۔ لیکن اس بات کی ہم کو بالکل بھی فکر نہیں ہے کہ ہم کیسے مریں گے اور ہمارے بچے کیسے مریں، کس حال میں مریں۔ قرآن کریم نے یہ بات کی ہے مسلمانوں کو کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت۔ اس لیے موت کا ٹھیک آنا یہ زندگی سے بھی زیادہ اہم۔ موت دروازہ ہے آخرت کا، داخل ہو جائے گا تو خسارہ اور فائدہ یہ وہ ہے جو اصل میں آخرت کا۔ یہ بتا دو دنیا کے اندر لوگ فائدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس دنیا ہو، دنیا کا سامان ہو، یہ فائدہ ہے۔ موت پر تو قصہ ختم ہو گیا، کیسا بھی تھا اس کو جا کے قبر کے اندر لٹا دی۔ قبر میں تو اس جسم کو رکھا ہے نا، اصل تو روح ہے۔ یہ جسم جو انسانی روح کے اوپر ہے یہ تو صرف اس جامے کی طرح ہے، کپڑے کی طرح۔ کپڑا ہے نا، اپنے کپڑے کو اٹھا کر کے صندوق میں رکھتی۔ انسان تو اصل، انسان کے اوپر یہ کپڑا ہے۔ اب یہ کپڑا ہل رہا ہے، دیکھو یہ آستین ہل رہا، یہ ہل رہا اس لیے کہ اس کے اندر زندہ ہاتھ ہل رہا۔ اگر اس کپڑے کو اس جسم سے ہٹا کے رکھ دو پھر یہ کپڑا ہلے گا؟ تو اسی طرح یہ ہاتھ بھی اس لیے ہل رہا ہے کہ اس کے اندر روح ہے۔ روح ہٹا دے تو بالکل اس کپڑے کی طرح۔ اصل انسان نظر بھی نہیں آتا، وہ روح ہے۔ اس جسم پر لوگ بہت لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو حضرات، اسلام اور اسلام کے مقابلے میں اور طریقے، ان کا بنیادی فرق کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں چھپی ہوئی اور تین چیزیں ہیں ظاہر۔ ہم لوگ ان چھپی ہوئی کو مانتے ہیں۔ کیا؟ ایک ہی دنیا ہے اسباب کی، جس کو مادیات کہا جاتا ہے، اسباب کا، اور ایک ان اسباب کے پیچھے رب الاسباب ہے۔ دنیا اس ظاہر کو مانتی ہے، ہم لوگ اس غیب میں چھپے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں۔ نمبر دو، ایک یہ دنیا ہے جو نظر آ رہی اور ایک آخرت ہے جو غائب ہے۔ ہم لوگ اس آخرت کو مانتے ہیں، دنیا صرف اس ظاہر کو مانتی۔ نمبر تین، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، لوگ صرف اس جسم کو مانتے ہیں اور ہم اس روح کو مانتے ہیں۔ غیب اور شہادت کا اختلاف ہے۔ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ بس اپنے جسم کو بناؤ، سنگار کرو، بال یوں بناؤ، چہرہ یوں بناؤ، کپڑے یوں بناؤ، ایک ایک کپڑا، جوتے، گھڑی، بال، یہ سب چیزیں بناؤ، تم خوبصورت بن جاؤ گے۔ اندر روح کیسی ہے اس کی طرف توجہ۔ اپنی اس دنیا کو بناؤ، گھر بناؤ، سب چیزیں کرو،
آخرت کیسی ہے اس کی طرف توجہ۔ یہ دنیا کے اسباب کو زیادہ جمع کرو بس ہو جائے گا، اللہ راضی ہے ناراض ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت۔ دنیا بھٹک گئی ہے، گمراہ ہو گئی۔ انبیاء کرام آ کر کے لوگوں کو یہی بات بتاتے، یہ ظاہر کے دھوکے میں مت پڑو، اگر صرف اس ظاہر کو مانا تو تم کو بہت رونا پڑے گا، خسارہ ہو جائے گا، بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، خسارے میں وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن خسارے۔ یہاں ایک آدمی کی شان و شوکت بنی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے، لوگ اس کے پیچھے ہیں، تعریف، و قیامت کے دن خسارے۔ اور مقابلے میں وہ آدمی ہے جس کی دنیا کی زندگی تو بہت مختصر سی زندگی ہے، اتنا کوئی شان و شوکت اس کے نہیں، لیکن آخرت کے دن کامیاب۔ کدھر گئے وہ لوگ جو چلے گئے؟ اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اصل ناکامی آخرت کی، اس بات کو بولو بھی اور اس بات کو سوچو بھی۔ ہماری مجلسوں میں اس ظاہر کا اتنا تذکرہ ہو گیا زبانوں پر، اور ہمارے کانوں نے اس کو اتنا سن لیا ہے کہ اب اس غیب کی طرف ہمارا ذہن جاتا نہیں۔ اس بات کو سمجھ لو اچھی طرح، قرآن کی اس آیت کو سنو سنو سنو، دہراؤ اپنے ساتھ، اور اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے سامنے اس کو دہرا دو۔ خسارے میں وہی لوگ پڑے ہیں جو قیامت کے دن خسارے، جو قیامت کے دن خسارے سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ یہاں کی شان و شوکت، زیب و زینت کتنی ہے نہیں ہے، سب بالکل فانی اور عارضی۔ دنیا کے اجزاء سے اس کے کل کا پتہ لگاؤ نا، کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ چھوٹے 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 اجزاء کو جمع کرو تو کل معلوم ہو جائے گا نا۔ دنیا کے اجزاء کو ابھی جان لو۔ ابھی کچھ دیر پہلے ادھر میں آیا تو نماز پڑھ رہا تھا، کدھر ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا یہ مسجد کے اندر 2 صفحے تھی، ابھی وہ مسجد پر، وہ پہلا والا منظر کدھر؟ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں اتر جاؤں گا ادھر، وہ پھر وہ یہ والا کدھر چلا جائے گا؟ کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں مسجد پھر خالی ہو جائے گی۔ کہ کیا منظر ہے؟ یہ تو بالکل خواب ہے، اس میں تو ٹھہراو ہی نہیں ہے، اس دنیا کے لیے بقا ہی نہیں ہے، کوئی چیز باقی نہیں۔ ایک ایک جز اس کا دیکھو ختم ہو رہا ہے، دوسرا رہا، ختم ہو رہا ہے، دوسرا رہا۔ جیسے یہ چھوٹا چھوٹا ختم ہو کر یوں ختم ہو رہا ہے، یہ کل بھی ایسے ہی ختم ہو جائے۔ حضرات سمجھنے کی ضرورت ہے، بے ہوش ہو کر، غافل ہو کر، آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے زندگی گزارنا اپنا نقصان کرنا ہے، کیونکہ کامیابی اور ناکامی دونوں ہمارے انتظار میں ہے سامنے۔